ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کے اس درس میں آج باب ہے باب الاغتسال الصائم، روزے دار کے غسل کرنے کے سلسلے میں بیان۔ روزے دار روزہ رکھ کر کے غسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، پانی نہا سکتا ہے کہ نہیں نہا سکتا ہے، اس تعلق سے گفتگو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، کپڑے کو بھگا کر کے جب کپڑا تر ہو جاتا تھا تو اس کو اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے، وَهُوَ صائم، اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے۔ یعنی گرمی کی جب تپش بڑھ جاتی تھی، اور جانتے ہیں اس زمانے میں نہ اس طرح پنکھے کا انتظام تھا اور نہ اس طرح سے اے سی وغیرہ کا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کا انتظام تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کپڑا بھگا کر کے پانی میں تر کر کے اس کو اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ روزے دار کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ باورچی ہو اور ہانڈی وغیرہ پکا رہا ہو اور اس میں سے کچھ لے کر کے زبان میں رکھ کر کے وہ چکھے۔ نمک معلوم کرنا ہے یا اس طرح سے کسی سالن کا مرچی معلوم کرنا ہے یا کچھ اور معلوم کرنا ہے تو زبان میں کھانے کو رکھ کر کے وہ چکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو تھوک دے، اس کو پار نہ کرے، اس کو نگلے نہیں، اندر کھائے نہیں۔ وقال الحسن، حسن کہتے ہیں کہ لا بأس بالمزمزۃ، روزے دار کو کلی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والتبرد للصائم، اور اسی طرح سے روزے دار اگر ٹھنڈک حاصل کرے کہیں سے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہا اسی طرح سے کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر کے سر میں اگر تیل ڈالے یا سر کے بال کی کنگھی کرے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ناخن کاٹنا یہ درست نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال کٹانا درست نہیں ہے، کنگھی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں درست اور صحیح نہیں ہیں۔ روزہ رکھنے والا اپنے سر میں تیل بھی رکھ سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ناخن وغیرہ اس کا بڑھا ہوا ہو تو وہ ناخن بھی کٹا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہ استاک وہو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کے مسواک کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تقریباً اس سے پہلے کا جو درس گزرا ہے اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ خلوف کے تعلق سے، یعنی روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو کیا اس کو کوئی روزے دار زائل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر مسواک کرے گا تو اس کے منہ کی جو بو ہے وہ بو ختم ہو جائے گی۔ داتون کرنے سے، مسواک کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ منہ کے بو کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، روزہ رکھ کے مسواک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک، یعنی ظہر کے نماز تک وہ کر سکتا ہے، اور ظہر کے نماز کے بعد پھر مسواک نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ پورے ٹائم میں صبح سے لے کر کے غروب ہونے تک جس وقت بھی چاہے وہ مسواک کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لولا ان اشق علی امتی، اگر میرے امت کے اوپر سختی نہ ہوتی یا سخت نہ گزرتا تو لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا عند کل وضو،
ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت، اور ظاہر ہے عصر کی نماز یہ آدھے دن کے بعد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عصر کی نماز کا وقت کب ہے جی؟ آدھے دن کے گزرنے کے بعد ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مسواک کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق مستحب ہوگا۔ ہاں اگر روزے میں یہ استثنائی کیفیت ہوتی کہ روزہ رکھ کر کے آدمی کو مسواک نہیں کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے وضو میں کہا کہ ناک میں پانی ڈالو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے میں، وضو کرنے میں مبالغے سے کام لو، یعنی خوب اوپر تک پانی کھینچو، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو ایسا کام مت کرو، ہلکے سے پانی ناک میں ڈال لو، بہت اوپر تک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ناک کا تعلق حلق سے ہے، ناک میں اگر پانی آدمی کھینچے تو حلق سے پیٹ میں جانے کا خطرہ ہے، تو آپ نے روزے سے منع کر دیا۔ تو اگر اسی طریقے سے اگر صبح و شام میں فرق ہوتا مسواک کرنے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، منع کر دیتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد کوئی آدمی سورما لگاتا ہے تو سورما لگانے سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلب خوشبو کے استعمال سے، سورما لگانے سے، مسواک کرنے سے روزے کے اندر کوئی خلل، یا اسی طرح غسل کرنے سے، کلی کرنے سے، یا کھانا وغیرہ زبان میں رکھ کر کے چکھنے سے روزے کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے، دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے رمضان کے دن میں، من غیر حلم، اس حال میں کہ آپ ناپاک نہیں ہوتے، فیغتسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ غسل کرتے تھے، اور ویصوم، اور آپ روزہ رکھتے تھے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن میں ناپاک ہوتے تھے بغیر احترام کے، یعنی یہ ناپاک ہونا اختیاری ہوتا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے دار اگر غسل کر لے اور جنبی ناپاکی کی حالت میں اگر وہ صبح کرے تو اس کے روزے کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ تاہم آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے وہ غسل کر لے، تاکہ فجر کی نماز کو وہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرے، یا جماعت کے ساتھ وہ پڑھ سکے۔ اب اس کے بعد کل کی جو حدیث ہے، جو باب ہے، اس میں یہ بات آئے گی کہ آدمی تر مسواک، ایک مسواک ہے جو سوکھی ہے، اور ایک مسواک جو ہوتی ہے وہ تر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ نیم کا مسواک، کھجور کا مسواک، آپ نے توڑا درخت سے اور فوراً مسواک کیا، روزے کی حالت میں یہ مسواک کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر تر مسواک ہے، گیلا مسواک ہے، سوکھا نہیں ہے، تو اس کے اندر مسواک کا ٹیسٹ موجود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسواک کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ اور میرے بھائی ایک اہم بات کہ اب 15 دن